اس قدر خوفناک تھا، اس قدر ڈراؤنا تھا کہ میں آج بھی اس کا چہرہ اگر یاد کروں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ میں اس کو صرف دیکھ رہا تھا، میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آواز بالکل بھی انسانوں جیسی نہیں تھی۔ وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، پوری ویران فیکٹری، اور اس فیکٹری میں میں اکیلا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے اور ہمیشہ آباد رکھے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہونے والی ہے۔ یہ کہانی ایک فیکٹری پر ڈیپینڈ ہے۔ یہ کہانی جس نے ہمیں بھیجی ہے اس کے ساتھ یہ پراسرار واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے یہ کہانی ہمیں کراچی سے بھیجی ہے۔ جب وہ یہ کہانی مجھے بتا رہے تھے تو ان کے چہرے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ کتنے خوف زدہ تھے۔ اور واقعی یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس طرح کے معاملات میں اگر پھنس جاتا ہے، وہ بھی اکیلے، تو کس قدر خوف کا شکار ہوتا ہے، یہ بات مجھے بھی اس وقت محسوس ہوئی۔ میں آپ کو یہ اسٹوری اسی کی زبانی سناؤں گا جس نے یہ اسٹوری ہمیں بھیجی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایسے ہی خوفناک اور پراسرار واقعات کو سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد احسن ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ یہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک واقعہ تھا۔ میں آج بھی اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے آپے میں نہیں ہوں۔ میں آج بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2019 میں پیش آیا جب میں اپنے پیشے کے حوالے سے چترال کے قریب ایک جگہ پر کام کرنے گیا تھا۔ میں ایک پراپرٹی ڈیلر ہوں۔ میرا کام پاکستان بھر میں چلتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے جو چترال میں رہتے تھے اور چترال کے آس پاس ان کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ اس فیکٹری میں جو کام ہوتا تھا وہ کام کافی عرصہ پہلے انہوں نے بند کر دیا تھا، تو ان کے پاس وہ جگہ بالکل فارغ پڑی ہوئی تھی۔ ان کو اس جگہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، انہیں اس جگہ کو بیچنا تھا۔ اس جگہ کو بیچنے کے لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میرے پاس اس جگہ کے لیے ایک پارٹی بھی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے اس جگہ کا وزٹ کرنے جانا تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا۔ وہ گرمیوں کے دن تھے جب میں وہاں پر وزٹ کرنے گیا۔ مجھے اس فیکٹری کو بیچنے کا کام دیا گیا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو تقریباً شام ہو چکی تھی۔ شام کے 5 یا 6 بج رہے تھے۔ وہ فیکٹری بالکل خالی اور ویران تھی۔ کافی سالوں سے وہاں پہ کام بند پڑا تھا۔ بھلے اس فیکٹری کی حالت بہت زیادہ خراب تھی لیکن اس کی عمارت کا وجود آج بھی نمایاں تھا۔ وہ فیکٹری بہت زیادہ پوشیدہ تھی اور کافی زیادہ خطرناک بھی لگ رہی تھی، لیکن اس وقت میرا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی تھی اور فیکٹری کا معائنہ کرتے کرتے ہمیں رات ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ جو میرا ساتھی تھا اس کو لاہور ایک کام کے لیے نکلنا تھا، لیکن یہاں ہمیں آتے آتے رات ہو گئی تھی، تو اس ساتھی کو وہاں پر لازمی جانا تھا۔ میرا وہ ساتھی لاہور کے لیے نکل گیا، اس کو وہاں پر بہت ارجنٹ کام تھا، اور یہاں پر ہمیں آتے آتے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ رات ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو یہاں ارجنٹلی نکلنا پڑا۔ میں یہاں پر بالکل اکیلا تھا۔ مجھے یہاں پر سروے کرتے کرتے تقریباً رات ہو گئی تھی، اور اس ٹائم پہ مجھے کسی بھی قسم کی کنوینس ملنا بہت مشکل تھا۔ اگلے دن میں نے یہاں پر اپنے کچھ ساتھیوں کو بلایا تھا جو اس فیکٹری کے لیے پیپر ورک کرنے والے تھے۔
میرا یہاں پر رکنا بہت لازمی تھا. یہاں پر کوئی میرا رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے گھر پر میں رک سکوں. میں نے رات اس فیکٹری میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا، مگر مجھے بالکل بھی نہیں اندازہ تھا کہ میرا یہ فیصلہ میرے لیے عذاب بن کر ٹوٹے گا. تقریباً رات کے 10:30 بج رہے تھے جب میں فیکٹری کے اندر داخل ہوا. اس فیکٹری کے باہر ایک واچ مین تھا جو اس زمین کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا تھا. اس واچ مین نے مجھے بہت منع کرا. جب میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں پر رکوں گا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا، اگر آپ اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو یہاں پر رات نہ گزاریں. اس کی یہ بات مجھے تھوڑی سی چبھی، لیکن میں نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی، کیونکہ آج سے پہلے بھی میں ایسی جگہوں پر جا چکا تھا اور وہاں پر ٹائم بھی گزار چکا تھا. مجھے بالکل بھی نہیں اندازہ تھا کہ وہ مجھے کس وے میں سمجھا رہا ہے. فیکٹری میں بالکل گپ اندھیرا تھا. میرے پاس ایک ٹارچ تھی اور اپنا موبائل فون. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں رات کو 10:30 بجے فیکٹری میں داخل ہوا. فیکٹری کے اندر کا ماحول بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا. اندر تھوڑا بہت کچرا پڑا ہوا ہے. میں اس فیکٹری میں گراؤنڈ فلور پر تھا. میں نے سوچا کوئی ایسی صاف جگہ تلاش کر لوں جہاں میں بیٹھ سکوں اور اپنا وقت گزار سکوں. میں وہ جگہ تلاش کرتے کرتے اوپر کے فلور پر آ گیا. فیکٹری کے اندر اس قدر اندھیرا تھا کہ ویرانیت مجھے بہت زیادہ خوف دلا رہی تھی. ایک اندر سے ہی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے یہاں آ کر کچھ غلطی کی ہے، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے. میں سیڑھیوں سے چڑھتا چڑھتا اوپر والے فلور پر آ گیا. اوپر والا فلور روم بائی روم بنا ہوا تھا، جیسے آفس میں کیبن ہوتے ہیں. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے، اور ایک جگہ جہاں پر مین آفس تھا وہ روم تھوڑا بڑا بنا ہوا تھا. میں اس روم کی طرف گیا. میں نے سوچا میں وہاں دیکھ لوں گا کہ مجھے کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے. وہ روم اچھا خاصا صاف تھا، مگر بس تھوڑی سی مٹی ہو رہی تھی. میں نے اس جگہ کو صاف کیا اور میں وہاں پر بیٹھ گیا. میں سکون سے بیٹھ کر موبائل چلا رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باہر کی طرف کوئی چل کر گیا ہے. یہ چیز مجھے اپنا وہم بھی لگی، لیکن جب مجھے دوبارہ چلنے کی آواز آئی تو میں اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگا. میں نے دروازہ کھولا، ٹارچ مار کے دیکھا، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا. سب کچھ سناٹا. میں دروازہ بند کر کر جیسے ہی واپس پلٹا تو دروازے پر بالکل معمولی سی حرکت ہوئی، جیسے کسی نے بالکل معمولی سی آواز میں ناک کیا ہو. میں نے واپس پیچھے مڑ کے دیکھا. مجھے اچانک تھوڑا سا خوف آیا، کیونکہ اس فیکٹری میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا. مجھے بالکل نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیا حرکت ہے. میں نے اچانک بہت زور سے دروازہ کھولا، لیکن باہر ویسا ہی ماحول، کوئی بھی نہیں، سب کچھ سناٹا. میں 2-4 قدم باہر کی طرف گیا. میں نے ٹارچ ماری چاروں طرف، لیکن کوئی بھی نہیں تھا. جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو جس آفس سے میں نکلا تھا اس کا دروازہ بہت زور سے بند ہوا. یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. مجھے بالکل بھی نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے. میں بہت خوف کے عالم میں اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر میرے علاوہ اور کوئی بھی ہے. میں نے بہت زور سے آواز ماری، کون ہے ادھر؟ لیکن میری آواز کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا. مجھے کوئی بھی آواز ریسیو نہیں ہوئی. میں چاروں طرف ٹارچ مار رہا تھا. جب میں ٹارچ مار رہا تھا مجھے ایسا لگا جیسے کونے والے کیبن کی طرف کوئی چیز مجھے تختے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہی ہے. میں نے اپنی ٹارچ فوراً اس کی طرف کی. جیسے ہی ٹارچ اس کی طرف پڑی وہ وجود فوراً پیچھے کی طرف چھپ گیا. اس کا چہرہ بالکل بھی انسان کی طرح نہیں تھا. اس کے بال اتنے لمبے تھے جیسے مانو کوئی عورت. وہ اچانک پیچھے کی طرف چھپا. یہ منظر دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی تک سن ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہاں کیا چیز ہے. اس فیکٹری میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا. میرے ذہن نے مجھے کہا کہ یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں. میں ڈر کے مارے بھاگتا ہوا نیچے کی طرف آیا باہر نکلنے کے لیے. لیکن جیسے ہی میں باہر کی طرف آیا
बाहर निकलने वाला दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। वो दरवाजे बहुत ज़्यादा बड़े थे। शायद आप लोगों ने देखा हो, फैक्ट्री के इंटर होने के जो बड़े दरवाजे होते हैं वो अक्सर बड़े होते हैं। वो बहुत बड़ा दरवाज़ा था और वो अंदर से बंद था। ये मंज़र देखकर मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता मैं किस कदर खौफ का शिकार था। मैं उस वीरान अंधेरी फैक्ट्री में अकेला था। मेरे जहन पर इस कदर खौफ सवार था कि मुझे मेरा वजूद ढीला होता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी टांगों में जान सी ख़त्म हो रही थी। मेरे साथ यहाँ पर इस तरह के पुरस्कार वाक़ियात होना इस चीज़ का सबूत थे कि यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई है। मैं वापस पीछे की तरफ पलटा। मैं चारों तरफ अपनी टॉर्च मार रहा था। खौफ के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने में तर था। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर क्या मखलूक है और मेरे साथ यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात तो तय थी कि यहाँ पर कुछ तो है। मैं छोटे छोटे कदम लेकर आगे की तरफ चल रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे खड़ा होकर मेरे कान के पास कोई सांस ले रहा है। और सांस इस तरह था जैसे हम भागने के बाद थोड़ी देर ठहरते हैं और हमारी सांस फूल जाती है। कोई इस तरह बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। मैंने फ़ौरन पीछे पलट के देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने ज़ोर से कहा, कौन कौन है इधर? लेकिन मेरी बात का फिर से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैंने ज़ोर से कहा, मुझे जवाब के बदले उल्टे हाथ की तरफ खिड़की से ज़ोर ज़ोर से पटकने की आवाज़ आई। जब मैंने वहाँ पर टॉर्च मारी तो मैंने देखा बाहर की तरफ जो खिड़की है उसके ऊपर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा है और उसके हाथ बाकायदा मुझे नज़र आ रहे थे। उसके हाथ इस कदर डरावने थे कि वो देखकर मुझे मेरी रूह कब्ज़ होती हुई महसूस हो रही थी। वो बाहर की तरफ से हाथ मार रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। वो खिड़की कांच की थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी ही खिड़की टूट जाएगी। वो लगातार ज़ोर ज़ोर से खिड़की पर हाथ मार रहा था। अचानक खिड़की का कांच टूटने की आवाज़ आई। जैसे ही खिड़की का कांच टूटा, मैं चीख मारकर ऊपर की तरफ भागा। मैं भागते भागते वापस उसी ऑफिस रूम में चला गया और वहाँ जाकर टेबल के नीचे छुप गया। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मेरी सांस इस कदर फूल रही थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। थोड़ी देर के बाद ऑफिस रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। मेरे वजूद में एक सरसरी सी दौड़ गई। मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता किस कदर खौफ था मुझे उस वक्त। 3 बार नॉक होने के बाद वो आवाज़ बंद हो गई। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। मुझे लगा जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ देगा। मैं टेबल के नीचे से निकला और मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी, कौन है इधर? जैसे ही मैंने चीख मारी, वो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। मैं अपनी टॉर्च मारे हुए उस दरवाजे को ही देख रहा था। फिर अचानक दरवाजे का लॉक घूमा। जैसे ही वो लॉक घूमा, वो मंज़र मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरा सीना दर्द करने लगता है। मेरी रूह कांप सी जाती है। ये मंज़र मैं कभी नहीं भूल सकता। वो दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने के बाद जो चीज़ मैंने देखी, मुझे मेरी रूह कब्ज़ होती हुई महसूस हुई। वहाँ पर एक वजूद था। दरवाज़ा खोलने के बाद वो वजूद कमरे में दाखिल हुआ। वो वजूद चलते चलते मेरे करीब आ रहा था। उसके कपड़े फैक्ट्री के एम्प्लॉय जैसे थे, बिल्कुल फटे पुराने। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो। उसके सर से खून निकल रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता वो किस कदर खौफनाक नज़र आ रहा था। लेकिन जिस तरह वो बिहेव कर रहा था, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो कोई ज़िंदा वजूद नहीं है। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खौफ दिला रही थी। वो वजूद बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा हलक ऐसा जैसे किसी ने जाम कर दिया हो, जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। उस वजूद ने मेरे सीने पर हाथ रखा
میں آپ کو کیا بتاؤں کیا میری کنڈیشن تھی، اس وقت مجھے کیا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس قدر خوفناک تھا، اس قدر ڈراؤنا تھا کہ میں آج بھی اس کا چہرہ اگر یاد کروں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ میں اس کو صرف دیکھ رہا تھا۔ میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آواز بالکل بھی انسانوں جیسی نہیں تھی۔ وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پوری ویران فیکٹری، اور اس فیکٹری میں اکیلا، اور میرے ساتھ ایک پراسرار مخلوق جس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ آپ امیجن کریں، اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی شخص ایسے معاملے میں پھنسے تو کس قدر خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بات وہ شخص بخوبی امیجن کر سکتا ہے۔ اس وجود نے مجھے میرے قریب آ کر کہا، جو تمہارے ارادے ہیں اس کو ترک کر دو۔ اگر تم اپنے ارادوں میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس نے اتنا کہا، میں نے بہت زور زور سے تسبیحات پڑھنا شروع کی۔ میں بہت زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ مجھے اس وقت آیت الکرسی کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا بھاگتا ہوا نیچے کی طرف آیا۔ میرے ہاتھ پاؤں میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میں واپس اس دروازے کی طرف آیا۔ وہ دروازہ اب کی بار نصیب سے مجھے کھلا مل گیا۔ میں بھاگ کر فیکٹری سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا مجھے وہی واچ مین نظر آیا جو روزانہ وہاں پر رات میں بیٹھتا ہے۔ اس نے میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے کندھے پر اٹھایا اور مجھے وہاں سے دور لے کر آ گیا۔ اس نے مجھے کہا، میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ میری حالت اس وقت بالکل بھی جواب دینے کی نہیں تھی۔ یہ حادثہ میرے اوپر ایک عذاب بن کر ٹوٹا۔ یہ میری زندگی کا پہلا پراسرار واقعہ تھا جو میرے ساتھ ہوا۔ خیر، میں نے اس فیکٹری کی ڈیلنگ چھوڑ دی کیونکہ میں اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا تھا۔ جو چیز میں نے دیکھی وہ میں اگر کسی کو بتاؤں تو وہ وہم سمجھتا ہے، لیکن مجھے ہی پتہ ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ میرا آپ کو یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ویران اور اندھیری جگہوں پر جہاں پر کوئی بھی نہ رہتا ہو وہاں پر رہنے کی غلطی بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری خوفناک اور پراسرار کہانی، جو واقعی بہت زیادہ خوفناک تھی، اور آپ لوگ بھی اس چیز سے کچھ سیکھیں۔ ہم سب کو یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ویران جگہوں پر ہم نہ جائیں۔ رات گزارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی سچی پراسرار کہانی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر ہمیں شیئر کر دیں۔ ہم آپ کی اسٹوری آپ کے نام کے کریڈٹ کے ساتھ ہی اپنے چینل پر چلا دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔